حافظ قرآن کی قبر پر اللہ کا عذاب۔ گاؤں کے قریب ایک قبرستان تھا جہاں اکثر لوگ اپنے مرحوموں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے جاتے۔ وہاں ایک قبر تھی جو ہمیشہ ہلکا سا گرم محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں کوئی روح چین میں نہیں ہے۔ ایک روز مولانا ثاقب اور ان کا شاگرد بلال وہاں گئے۔ بلال نے پوچھا، استاد جی، یہ قبر دوسروں سے الگ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مولانا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ حافظ طلحہ کی قبر ہے۔ اس نے بچپن میں قرآن یاد کیا تھا، لیکن آگے چل کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ نہ صرف قرآن بھول گیا بلکہ اس پر عمل بھی چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی عیش و آرام اور گناہوں میں گزر گئی۔ بلال حیران ہوا، لیکن حافظ ہونے کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس پر عذاب کیوں؟ مولانا نے کہا، ہاں، حافظ کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن صرف اس وقت وہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ جو حافظ قرآن بھول جائے یا اس پر عمل نہ کرے، اس پر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ رات کو بلال نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حافظ طلحہ قبر میں ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، چہرہ جلا ہوا اور زبان سے خون نکل رہا ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے قرآن یاد کیا تھا، لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، آج ہر لفظ کو بھولا، میری روح جلتی ہے، ہر صورت کے بدلے میں مجھے آگ کا ایک شعلہ دیا جاتا ہے۔ فرشتے ہر روز مجھ سے کہتے ہیں، تو نے اللہ کا کلام یاد کیا تھا، لیکن اس کا حرمت نہیں کی۔ بلال نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ صبح وہ فوراً مولانا کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ مولانا رو دیے اور کہا، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ قرآن یاد کرنا بہت بڑا شرف ہے، لیکن اسے چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس دن کے بعد بلال نے قرآن کو مزید غور سے پڑھنا شروع کیا۔ ہر حافظ کو نصیحت کرتا، یا تو قرآن یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یا اللہ سے معافی مانگو، ورنہ قبر عذاب کا گھر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن یاد کیا پھر اسے بھول گیا، وہ عذاب میں سب سے زیادہ۔ قرآن صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہے۔ حافظ ہونے کا مطلب اللہ کے کلام کا حامل ہونا۔ اگر کوئی اس ذمہ داری کو ہلکے میں لے لے تو قبر میں اسے وہ کچھ ملے گا جس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔